بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عثمان کا 24واں سال تھا کہ مکے میں توحید کی صدائے غرقہ انداز بلند ہوئی۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان کے لیے یہ آواز نامور تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت پارسائی، دیانت داری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جاہلیت میں ان سے اور حضرت عثمان سے ارتباط تھا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بھری ہوئی تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ اروا بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، خدا گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہارے اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، تو قسم ہے رب کی، آسمان اور زمین کی، کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی حضور کے پیچھے چل دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عثمان اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ 35 یا 36 دونوں مردات شرط سے مشرف ہوئے تھے۔ مکے میں اسلام کی روز افزوں ترقی سے مشرکین قریش کے غیظ و غضب کی آگ روز بروز زیادہ مشتعل ہوتی جاتی تھی۔ حضرت عثمان بھی اپنی وجاہت اور خاندانی عزت کے باوجود عام مسلمانوں کی طرح جفا کاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ تھے۔ ان کو خود ان کے چچا نے باندھ کر مارا۔ اعزا اقارب نے صد مہری شروع کر دی اور رفتہ رفتہ ان کی سخت گیری اور جفا کاری یہاں تک کہ بڑھتی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی اور بالآخر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر ملک حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر دلا وطن ہوا۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہو سکا، اس لیے حضور پریشان خاطر تھے۔ ایک روز ایک عورت نے خبر دی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔
اتنا معلوم ہونے کے بعد حضور نے فرمایا میری امت میں عثمان پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر دلا وطن ہوا۔ حضرت عثمان اس ملک میں چند سال رہے۔ اس کے بعد جب بعض اور صحابہ قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان بھی آ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس بنا پر بعض صحابہ پھر ملک حبش کی طرف لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان پھر نہ گئے۔ اسی اثنا میں مدینے کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو مدینے کی ہجرت کا ایما فرمایا تو حضرت عثمان بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔